الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما
الماء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فكلا أخذنا بذنبه انہاں ساریاں قوماں نو اساں انہاں دے گناہاں دی وجہ تو عذاب کیتا فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا انہاں قوماں دے اندروں ایک قوم دے اُتے اساں پتھراں دی بارش کر دیتی وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ انہاں قوماں دے اندروں اساں چیخ دا عذاب بھیج دیتا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ اور انہاں قوماں دے اندروں اساں ایک قوم نو زمین دے اندر دنسا دیتا وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا اور انہاں قوماں دے اندروں اساں لوگاں نو قوماں نو غرق کر دیتا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ اللہ رب العالمین نے انہاں دے اُتے کوئی ظلم نہیں کیتا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ لیکن قوماں نے اپنی جان دے آپ ظلم کیتے نے صدق اللہ العلی العظیم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دے واسطے نے درود و سلام آقا دو جہاں شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے واسطے نے پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم البرکت اور حکمت کتاب دا پارہ 20واں سورہ دا نام سورہ عنکبوت دی 40 نمبر آیت کریمہ اور ادا ترجمہ عام فہم زبان دے اندر تواڈے گوش گزار کیتا ہے۔ اللہ کولوں دعا ہے
جو سنیے سنائیے اللہ دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، گناہ جنہاں گناہاں نو انسان معمولی سمجھدا ہے، حالانکہ وہ کبیرہ گناہ نے۔ گناہ جڑا ہے اگر یہ بڑھتے چلے جان، دنیا دے اللہ دا عذاب آئے گا، آخرت دے او لوگ جہنم دا بالن بن جان گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ سانو ساریاں نو جہنم تو بچا کے رکھے۔ نیکی اے روشنی ہے اور گناہ اندھیرا ہے۔ نیکیاں اکٹھیاں ہوندیاں چلیاں جان، اس انسان نو دنیا دے بھی سکون اور اطمینان ملدا ہے، موت دے ویلے بھی، قبر دے اندر بھی، میدان محشر دے اندر اللہ عزت عطا فرمان گے۔ جدوں قوماں دے اندر گناہ عام ہو جاندہ ہے اور موڑن والے روکن والے بھی روک دے نہیں بلکہ نال رل جاندے نے، پھر قحط سالیاں آن گیاں، پیداوار دے اندر کمیاں ہون گیاں، زلزلے طوفان اور سیلاب ہوں گے۔ پہلیاں قوماں دے اندر سیلاب آئے، زلزلے آئے، ٹڈیاں دے عذاب آئے، جواں دے عذاب آئے، مینڈکاں دا اللہ نے عذاب نازل فرمایا، خون دا عذاب آیا۔ تفسیر معالم التنزیل دے اندر علامہ خازن مرحوم لکھ دے نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو توحید دی دعوت دیتی، قوم نے نافرمانی کی تھی، 7 دن اور 7 راتاں مسلسل اللہ نے بارش نازل فرمائی، ہر مرد و عورت دے کندھیاں تک پانی جمع ہو چکا ہے، جیڑا ذرا کو چکدا ہے وہ پانی دے اندر غرق ہو جاندہ ہے، اور جیڑے فرما بردار نے اونا دا گھر بھاویں کافران دے گھر دے نالے، اونا دا گھر بالکل خشک ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ اور اللہ دے رسول علیہ السلام دی اطاعت دے اندر ہی فائدے نے، جیڑا مخالفت کرے گا اللہ احکم الحاکمین نے خون دا عذاب بھیجا ہے۔ جننے پانی دے خون نے، جننے نافرمان نے، جننے کافر نے خون جو پانی بھرن دی کوشش کرتے نے، بدبودار خون وہ دے اندر آندا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے جدوں وہ قوم نہیں منی، اللہ نے مینڈکاں دا ڈڈواں دا عذاب بھیج دیتا ہے،
انہاں دے کھانے دے اندر انہاں دے پینے دے اندر جدوں کھانا کھان لگ دے نے وہ مینڈک آ کے انہاں دے کھانے نو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا ظہر الناس العلم وضیعوا العمل، ایک وقت آئے گا علم بہت زیادہ ہوئے گا، لوگ بے عمل ہو جان گے۔ آج جنوں بھی کوئی مسئلہ دسن دی کوشش کرو آندہ مینوں پتہ ہے علم بہت زیادہ ہے مگر عمل کوئی دعا کرو اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا دے اتے ایک وقت ایسا آئے گا، حدیث پاک دے الفاظ نے یوشک ان تدا علیکم الامم من کل افق، مسلمانہ دے اتے ہر پاسیوں کافر ٹوٹ کے بہ جان گے اور ظلم کرن گے۔ صحابہ نے عرض کیتا اللہ دے رسول علیہ السلام کس ویلے اے ماجرا ہوئے گا؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، جدوں مسلمانہ دے اندر دنیا دے مال دی محبت ہو جائے گی اور موت ناپسند لگے گی کہ انسان کسے نو نیکی دی دعوت نہیں دے گا کدھرے مینوں مار ہی نہ چھڑے، یا دوسرا معنی یہ بنتا ہے کہ لوگ جہاد تو اپنا دل چران گے، جہاد والے پاسے نہیں جان گے، قوماں کافر ظلم کرن گے مگر یہ کہن گے اسی اخلاقی حمایت جاری رکھاں گے۔ اخلاقی حمایت، کافر قتل تے قتل کردا جا رہا ہے، ساڈے کول ہر قسم دا اسلحہ موجود ہے مگر ساڈی اخلاقی حمایت جاری ہے۔ دعا کرو اللہ انہاں نو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تزال هذه الامہ تحت ید اللہ، اے امت اے مسلمان اللہ دی رحمت دے تھلے رہن گے۔ کنی دیر تک رہن گے کہ جنی دیر تک دنیا دے علماء حکمرانہ دی بے جا حمایت نہ کرن۔ آج علماء مل جان گے، حکمران جو مرضی کرن او انہاں دی حمایت ہی کرن گے۔ اور نمبر 2، نیک آدمی جیڑے فاسق اور برے تاجر نے انہاں دیاں برائیاں دے اتے پردے پان گے۔ جنی دیر تک نیک لوگ پردے نہ پان گے اللہ دیاں رحمتاں نازل ہوندیاں رہن گیاں۔ اور تیسرا، جدوں لوگ نیک لوگاں دی، قاری صاحبان دی، علماء حضرات دی، شیوخ الحدیث دی، نمازی حضرات دی توہین نہ کرن، اونی دیر تک اللہ دیاں رحمتاں نازل ہوندیاں رہن گیاں۔ جدوں لوگ علماء دی توہین کرن گے، نمازیاں نو حقیر سمجھن گے، داڑھی والے نو حقیر سمجھا جائے گا، نیک لوگاں نو حقیر سمجھا جائے گا،
اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ثم سلط علیہم جبرتہم، پھر اللہ اونا لوگاں دے اتے ظالم حکمران مسلط فرما دیں گے۔ جدوں یہ تین کام شروع ہو جان گے پھر اللہ ظالم حکمراناں نوں لے آئے گا۔ حکمران ظلم کرنگے، او بجلی دے بلاں دی صورت ہوئے، او گیس دے بلاں دی صورت ہوئے۔ دیکھو ساڑی قوم تے ساڑے ہوتے کلنا ظلم ہے۔ بجلی ایک ہی ہے، 100 یونٹ دا ریٹ ہو رہے، 200 دا ہو رہے، 300 دا ہو رہے، 400 دا ہو رہے۔ حالانکہ پوری دنیا تے جنہ مال زیادہ خریدو گے اونا رعایت ہو جائے گا۔ ساڑی قوم بول دی نہیں، ساڑے حکمران ظلم کر رہے ہیں، جیڑے حمایتی نے وہ اندر ٹھیک ہے، ہو جائے گا، ہولی ہولی ٹھیک ہو جائے گا۔ چلو اللہ کرے ٹھیک ہو جائے، دعا کرو اللہ حکمرانہ نو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے ثم سلط علیہم جبرتہم ثم ضربہم اللہ بالفاقۃ والفقر۔ جدوں یہ تین لوگ تین قسم دے آدمی، جدوں نیک لوگاں دی توہین شروع ہو جائے گی، جدوں جیڑے فاسق تاجر نے انہاں دے برائیاں تے پردے پانے شروع کر دیں گے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پھر ظالم حکمران آ جان گے، جیڑے حکمران رعایا دے اتے ظلم کرن گے۔ اور ایتھے ہی بس نہیں نا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ثم ضربہم اللہ بالفاقۃ والفقر، اللہ مسلمانہ دے اتے فقیری تے فاقے نازل کر دیں گے۔ دعا کرو اللہ سانو قرآن و سنت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ انسان یہ سمجھدا ہے کہ گناہ چھوٹا ہے، گناہ اور گناہ کردہ چلا جاندہ ہے، آندہ ہے چھوٹے چھوٹے خیر ہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ گناہ ہے اور گناہ جہنم دی طرف لے جاؤں گا۔ فرمایا بندہ سچ ہے، سچ نیکی ہے، نیکی جنت دی طرف لے جائے گا۔ گناہ چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں، بچنا ہے، اور نیکی چھوٹی سمجھ کے چھڑنی نہیں۔ حدیث پاک دے اندر موجود ہے، رستے دے اندر ایک کانٹے دار جھاڑی پئی ہے، کسے بندے نے رستے تو پرا کر دیتی ہے، اللہ نے وہ دے سارے گناہ معاف کر۔ چھوٹی نیکی۔ اور دوسری بڑی حدیث مشہور حدیث ہے کہ ایک بدکار عورت نے جانور نو پانی پلایا، اللہ نے وہ دے سارے گناہ معاف کر۔ تو یہ انسانہ دی خدمت کیتی جائے، اونا نو پلایا جائے، کھلایا جائے، خدمت کیتی جائے، اللہ کنہ اجر عطا فرمائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دعا پڑھ دے، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔
اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ جیسیاں اکھاں اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام دیاں نے کسے دیاں ہو سکدیاں، جس طرح آپ دا دل ہے کسے دا ہو سکدا، جس طرح آپ دی زبان ہے کسے دی ہو سکدی، مگر اللہ دے پاک پیغمبر دعا کر رہے ہیں اللہم طہر قلبی من النفاق، اللہ میرے دل نو نفاق تو منافقت تو پاک کر دے۔ کادے واسطے کہ میں پڑھا گا، میری امت میری قوم بھی پڑھے گی۔ ایمان نہ دسو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا دی لوڑ ہے، آپ معصوم عن الخطا نے، مگر دعا کر رہے ہیں تو آڈے اور میرے واسطے، تے ایسا کدی پڑھی نہیں اللہ ماشاء۔ دعا یاد کرو اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا، اللہ میرے عمل نو ریاکاری تو پاک کر دے، ولسانی من الکاذب، اللہ میری زبان نو جھوٹ تو پاک کر دے، وعینی من الخیانہ، اللہ میری اکھاں دی خیانت تو بچا لے۔ دعا کرو اے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی اللہ نہ کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے مومن دا شیو ہے اور مومن دی اے شان ہے کہ مومن گناہاں تو بچ دے اور لوگاں نو بچن دا حکم دیندا ہے، اور مومن دی شان ہے وے کہ نیکی کر دے اور نیکی دا حکم دیندا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا سورہ توبہ 71 نمبر آیت کریمہ، اللہ فرماندے نے والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ مومن دی شان ہے وے، اللہ رب العالمین قرآن پاک دے اندر اعلان فرما رہے ہیں والمومنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن آپس دے اندر دوست نے، مومنہ عورتاں آپس دے اندر دوست نے۔ اللہ فرماندے نے یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، مومن دی شان ہے وے کہ نیکی دا حکم کر دینے، برائیاں تو منع کر دینے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، نماز قائم کر دینے، زکوٰۃ ادا کر دینے، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ دے رسول دی اطاعت کر دینے۔ اللہ فرمان دینے اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ جدوں ایک کام ہون گے اللہ انہاں تے رحم کر کے جنت دا داخلہ عطا کر دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان ہے نا، گھروں نکلدا ہے، نماز پڑھی پھر گھر چلا گیا، نہ اپنے بیٹیاں نو گیا، نہ بیٹیاں نو گیا، نہ بیوی نو گیا، نہ والدین نو گیا،
یہ تو اپنے نے نا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دے دربار دے اندر ایک ہمسایہ آ جائے گا۔ مسند احمد دے اندر حدیث باغ موجود ہے، حدیث باغ دے الفاظ نوٹ فرمانا، یجیء الرجل یوم القیامت متعلقا بجارہ، قیامت دے دن اللہ دا دربار گھر میں ایک بندہ آ گیا ہے، اپنے ہمسائے نو دامن تو پکڑے ہے، اپنے رب دے پیش کر دیتا ہے، تے کہے گا جی یا رب ھذا خاننی، اے میرے رب انہیں میری خیانت کی تھی دنیا دے اتے۔ او بندہ اگوں آکھے گا یا رب و عزت کا ما خندہو فی اہل ولا مال، اللہ منو تیری عزت دی قسم ہے، نہ میں اے دے بیوی دے اندر خیانت کیتی ہے، نہ میں اے دے خاندان دے اندر خیانت کیتی ہے، نہ ہی میں اے دے مال دے اندر خیانت کیتی ہے۔ بندہ کہے گا صدق یا رب، اے بندہ اللہ سچ کہہ رہا ہے، وَلَكِنَّهُ رَآنِي عَلَى مَعْصِيَةٍ فَلَمْ يَنْهَانِي عَلَيْهَا، اے اللہ خیانت وے کہ جدو میں اللہ دے رسول علیہ السلام دی نافرمانی کردا سا، اس بندے نے منو روکیا نہیں، میں آج جہنم اندر جا رہا۔ اسی اپنے گریبان اندر منہ پا کے سوچئے کہ اسی اپنی اولاد نو کنا کہنے ہیں، اپنے والدین نو کنا کہنے ہیں۔ ایتھے ہمسایاں دی گل ہے کہ اولاد تو اگر چھوڑ جاواں گے ہمسائے پھڑ لیں گے، کیا سائے غور و فکر کیتا کدی؟ ازیہ نے خیر کوئی گل، میں تے پڑھنا نا صحیح حدیث، اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک دے اندر اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماندے نے وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۔ حضرت لوط علیہ السلام دے کول فرشتے آئے عذاب دین واسطے۔ حضرت لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، انہاں کہا ڈرو نہیں، اسی توانوں اور تواڈے اہل و عیال نو اسی نجات دے دیاں گے، اس عذاب تو باہر کٹ دیاں گے۔ اِلَّا امْرَأَتَكَ، تواڈی بیوی نافرمان ہے، انہوں عذاب دے وچ رکھا۔ پتہ ہے چلدا ہے کہ نبی دی بیوی بھی نافرمان ہوئے اللہ دے عذاب کو لو بچ سکدی، تے آج ساڈے عقیدے کی نے، سانو فلانا بابا چھڑا لے گا، فلانا بزرگ چھڑا لے گا، فلانا دربار والا چھڑا لے گا، فلانے پیر صاحب چھڑا لیں گے۔ یہ عقیدے دنیا دے ہیں کہ نہیں؟ اسی آنے ساڑی اینا آگے اینا دی، اللہ اندہ میں ڈریکٹ سننا، میرے کو لو معافی منگو۔ اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام اعلان کر دیو، میرے دنیا دے بندیاں نو دس دیو،
یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، جڑے جڑے بندے جڑے ظلم کر دینے، شرک کرنا بڑا وڈا ظلم ہے، والدین دی نافرمانی کرنا بڑا وڈا ظلم ہے، غیبت تے چغلی کرنا بڑا وڈا ظلم ہے، چوری تے ڈکیتی کرنا بڑا وڈا ظلم ہے، چوری چکاری برائی کرنے، رشوت تے سود کھانا بڑا وڈا ظلم ہے۔ اللہ فرماتے نے اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام اعلان کر دیو یا عبادی الذین اسرفوا، جنہ لوگوں نے آج تک گناہ کر کر کے اپنے نام اعمال کالے کر لینے، آج اللہ کو لو معافی مانگ لیں، اللہ سارے گناہ ہی معاف کر دے گا۔ لوط علیہ السلام دی قوم تے عذاب آیا نکیلے پتھراں دا آیا، اور اگلی آیت کریمہ دے اندر اللہ فرماندے نے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ حضرت شعیب علیہ السلام دی قوم شرک دے اندر بہ گئی ہے اور زمین دے اندر خون خرابات فساد کر رہی ہے۔ اللہ فرماندے نے فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ انہاں نو زلزلے نے پکڑیا، اللہ نے اس قوم نو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اگلی آیت کریمہ دے اندر اللہ فرماندے نے وَآدَمْ وَثُمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ فِي مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ۔ اساں قوم عاد سمود نو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ۔ اے قارون اور فرعون اور حامان، اساں قارون نو زمین دے اندر تنسا دیتا ہے، فرعون نو ڈبو کے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اے ساریاں قوماں اساں اس واسطے تباہ کیتیاں نے کہ انہاں دے اندر گناہ پھیل چکے سن۔ انہاں گناہاں دی وجہ تو اللہ نے دنیا دے اتے عذاب نازل کیتے، اور تساں سنیے فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا، اساں قوماں دے اتے پتھراں دی بارش، اور قرآن پاک دے اندر موجود ہے وہ نشان زدہ پتھر سن کہ اے فلانے گناہگار نو فلانے ظالم نو اے پتھر لگے گا تو تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ سانو عذاباں تو بچا کے رکھے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لا تقوم الساعۃ حتی یبعث اللہ اشرار الرجال و اشرار الامراء و اکثر الوزراء و اشرار العلماء۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اونی دیر تک قیامت نہیں آئے گی جننے دیر تک بدترین لوگ اس دنیا دے نہ آ جان، بدترین اور ظالم لوگ، واشرار الامراء، اور بدترین حکمران نہ آ جان، قیامت نہیں آئے گی۔ واشرار الوزراء، بدترین وزیر ہوں گے، واشرار العلماء، بدترین علماء ہوں گے۔
جڑے کہن گے زنا حلال ہے، شراب حلال ہے، آج سوشل میڈیا تے موجود ہے۔ ملتان دی شخصیت ہے آندھی زنا جائز ہے، معاذ اللہ۔ بدترین علماء، دعا کرو اللہ علماء نو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے، اے میرے صحابہ اور قیامت تک دے آن والے، یا ایوہ الناس امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اے لوگ نیکی دا حکم دیندے رہا جے، برائی تو منع کر دے رہا جے۔ اگر نیکی دا حکم نہیں دیو گے، برائی تو نہیں روکو گے، او لیعذبکم اللہ بئس العذاب، اللہ تو آڈے اتے برا عذاب نازل کریں گے، ثم یدعو لکم الصالحون، پھر تو آڈے واسطے نیک لوگ اللہ کو دعا کریں گیاں، ولا یقبل اللہ، اللہ دعا قبول ہی نہیں کرے گا۔ آج اسی کہنے ہیں کہ بڑے وظیفے کریدے نے، بڑا کچھ کریدہ ہے، بڑا اللہ دا ذکر کریدہ ہے، دعا قبول ہی نہیں ہوندی۔ اے سارا نتیجہ کد ہے کہ اسی گھر کنجریاں نچن لیاں نے، اسی منع کر دے، ساڑیاں شادیاں دے ڈانس ہوندے نے منع کر دے، ساڑے عقیقیاں دے بڑا کچھ ہوندہ ہے منع کر دے۔ دعا کرو اللہ منع کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اگر منع نہ کیتا، اللہ فرماندے نے فَقُلَّنْ أَخَذْنَا بِذَنبِهِمْ، اینا ساریاں قومانو اساں گناہاں دی وجہ تو اینا دے اتے عذاب نازل کر دیتے۔ دعا کرو اللہ قرآن و سنت دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ نیکی دا حکم کرن دی توفیق عطا فرمائے، برائی تو روکن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔